देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। 3 साल हुकूमत, ऑपोजिशन और अवाम, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। हुकूमत या ऑपोजिशन दोनों ही अवाम से वोट लेकर ऐवानों तक पहुँचते हैं। हुकूमत अवाम के लिए होती है, उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने का वादा करती है, उसी के नाम पर 5 साल इक्तिदार में रहती है और अवाम की हालत ही उसकी कारकर्दगी का पैमाना बनती है। ऑपोजिशन हुकूमत को अवाम के लिए अच्छे काम करने पर मजबूर करती है, उस पर दबाव डालती है। तो हुकूमत को अब 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। क्या अवाम की हालत में बेहतरी आई? जवाब है नहीं। क्या अवाम की मुश्किलात बढ़ी? जवाब है हाँ। क्या महंगाई कम हुई? जवाब है नहीं। क्या बेरोजगारी कम हुई? जवाब है नहीं। क्या गुर्बत बढ़ी? जवाब है हाँ। एहसास प्रोग्राम अच्छा, पनागाहें भी बेहतरीन, लेकिन क्या भूखों को खाना खिलाना ही काफी है या उनकी भूख खत्म करने का मुस्तकिल बंदोबस्त करना भी जरूरी है? तो जवाब है रोजगार देना जरूरी है, उन्हें अपने पांव पर खड़ा करना जरूरी है। इसीलिए आवाम सवाल कर रही है कि अगर सब अच्छा है तो उनकी जिंदगी में तब्दीली कब आएगी? अब दूसरी तरफ ऑपोजिशन है, जिसकी बातों में तो अवाम का दर्द है लेकिन अमली तौर पे कुछ भी नहीं। उनकी बातों में महंगाई है लेकिन उसके लिए एहतजाज नहीं। क्या ऑपोजिशन अवाम के लिए बाहर निकली? आटा, चीनी, पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ाने के खिलाफ कोई महंगाई मार्च किया? जवाब है नहीं। क्या ऑपोजिशन ने अपने मफादात के लिए कोशिशें की? जवाब है हाँ। क्या उन्होंने अवाम की फलाह के लिए कानून साजी में हिस्सा लिया? जवाब है नहीं। क्या हुकूमत और ऑपोजिशन इदारों में इस्लाहात, धांधली के खात्मे, एहतसाब, खवातीन के खिलाफ जराइम और अब अफगानिस्तान के मसले पर एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार हैं? तो जवाब भी है नहीं। हुकूमत और ऑपोजिशन के लिए अवाम कितनी तरजीह है? आज प्रोग्राम पे जरा इस पे बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं अली नवाज अवान साहब, स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन CD अफेयर्स हैं। PMLN से हमें अताउल्लाह तारड़ साहब ने ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ नबील गबोल साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अली नवाज अवान साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपकी हुकूमत है और जाहिर है अपनी 3 साल कारकर्दगी से आप लोग तो मुतमईन होंगे, लेकिन जिस अवाम से आप वोट लेकर आए हैं और 2 साल के बाद आपने जिस अवाम के पास जाना है, क्या ख्याल है वो भी मुतमईन है? आज ज़रा बताएं तो कि 3 सालों में आपने इस अवाम को क्या दिया है? अच्छा, मैं इसका बता देता हूँ। अगर आप कहेंगे हम मुतमईन, हम मुतमईन नहीं। मैं कहूँगा जहाँ जहाँ हमने अच्छा किया मैं वो बता दूंगा, जहाँ हम नहीं अच्छा कर सके वो भी बता दूंगा आपको। जब हमारी हुकूमत आई थी, सबसे बड़ा जो हमारा मसला था पहले साल का, हमारा जो इकोनॉमिक, हम जो पाकिस्तान इतना डिफॉल्ट किया हुआ था। मतलब ये देखें कि हमारे पास टोटल $3 बिलियन के एसेट्स थे और वो मुल्क डिफॉल्ट करार दिया जाता है जो मुल्क अपनी 3 महीने की जो उसकी ट्रेड डेफिसिट होता है उसके पास उसके पैसे ना हो। $3 बिलियन तो नहीं थे हमारे, पर महीने $2 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट। तो मतलब 3 महीने का $6 अरब चाहिए था आपको और आपके पास $3 बिलियन पड़े हुए थे। कर्जे कितने थे उस वक्त? 30,000 अरब, पैसे भी इतने। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब, ट्रेड डेफिसिट $68 बिलियन, आपके जो पर कैपिटा इनकम 1,80,000, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस नीचे, एक्सपोर्ट जो पीपल्स पार्टी $25 अरब पे छोड़ के गई थी $2.5 अरब, आपकी हेल्थ सेक्टर तबाह हाल, आपका तालीम सेक्टर बुरा हाल, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर बुरा हाल, और उसके बाद कोविड आ गया। हमने क्या किया 3 साल बाद, मैं एक एक करके बता देता हूँ, फिर फॉरेन पॉलिसी आखिर में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है? हमारा हमने क्या किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह ओनली $1.6 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट। आपकी एक्सपोर्ट $2.2 बिलियन से बढ़ गई है। आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज मिला के कोई $32 अरब पे चली गई है। आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपका कम हो गया हुआ। आपका पर कैपिटा इनकम 1,80,000 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपीस पे चला गया हुआ है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 14.5% से ग्रो कर रही है। स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस ग्रो कर रही है। एग्रीकल्चर की 3 मेन क्रॉप्स हैं, तीनों बम्पर क्रॉप्स आई हैं। आपका ग्रोथ रेट 4%, 4.5% पे चला गया। उसके बाद कोविड आता है, पूरी दुनिया तबाह हो जाती है, बुरे हाल हो जाते हैं। हमारी अपोजिशन कहती है जो इंडिया कर रहा है वो कर रहा है। इंडिया के पूरे 1.5 साल के अंदर 23 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले जाते हैं और पाकिस्तान इकोनॉमिकली टर्न अराउंड करता है, कोविड का मुकाबला करता है। आज 5.5 करोड़ 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। 8 करोड़
5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी हुई है और पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में जिनको दुनिया क्या कह रही है, WHO कह रहा है कि दुनिया का सबसे अच्छा चौथे नंबर पे आपने पैकेज किया है, स्टिमुलस पैकेज किया है, सास प्रोग्राम जिसकी बात खान साहब भी करते हैं। और दूसरा फोर्ब्स इंटरनेशनल लिखता है कि इंडिया और अमेरिका को पाकिस्तान से सीखना चाहिए किस तरह इकोनॉमिक टर्न अराउंड करते हैं और किस तरह वबा से भी क्या ये बातें बार बार बता के आप आवाम को मुतमईन कर सकते हो, खास तौर पे वो जिसने आपको आखिरी उम्मीद समझकर वोट दिया है वो मुतमईन हो जाएगा? बहुत ज्यादा। अब आपने सारे रिजल्ट्स भी देख रहे हैं, लोग काफी मुतमईन है। ये नहीं कह रहा मैंने आपको कहा, जिस चीज पे नहीं है मैं आप पे भी आता हूँ। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी ये थी, आप सरनगूत है, आपके मुल्क में ड्रोन अटैक होते थे, कोई पूछने वाला नहीं था, आपके अपने लोग मारे जाते थे। पीपल्स पार्टी के दौर में कोई 350 ड्रोन अटैक हुए, सेटल नून लीग के दौर में कोई 76 ड्रोन अटैक हुए। तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आती है केपीके के अंदर, हम उसको बंद करते हैं, नेटो सप्लाईज के अंदर सेटल्ड एरिया नॉन सेटल्ड एरियाज के अंदर ड्रोन देखते थे। खुददारी देखें, आप इनसे मंशूर पूछेंगे इनसे क्या मंशूर है, हम बताते हैं हमारा खुददारी मंशूर है, हमारा इंसानियत मंशूर है, हमारा इंसाफ मंशूर है, जिसके ऊपर हमने डिलीवर करना है। ठीक है, हमारा ये नहीं है कि पैसे 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 पैसे, ये नहीं है, हमारी ये 3 चीजों के ऊपर है। उस चीज के हम आपको बता सकते हैं 3 साल बाद क्या है। अच्छा, फिर ट्रम्प आते ही हमें क्या कहता है, डू मोर, जो सबको भी कह रहा था, हमें नहीं सबको कह रहा था डू मोर। हमने कहा नो मोर, हमने कहा बैठो। अगर पाकिस्तान शामिल हुआ, दोहा टॉक्स हुई, ट्राई पार्टी को साथ बिठाया गया, लोगों को बताया गया, अमेरिका को कहा गया कि आपने एब्रप्ट आपने नहीं जाना, एक पॉलिटिकल हमने इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना के यहाँ जाना। आज अफगानिस्तान 250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, 2700 किलोमीटर फेंस्ड है। पाकिस्तान टॉक्स के अंदर दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करी, पाकिस्तान दुनिया पूरी पाकिस्तान की तारीफ कर रही है कि एवैक्यूएशन में पाकिस्तान का बहुत अच्छा रोल है। दुनिया के जो पूरे मिशन वहां फंसे थे उनको एवैक्यूएट करने का पाकिस्तान का बड़ा सब कुछ कर रहे हैं, ग्राउंड पे भेजने को साथ बिठाने को तैयार नहीं है। उस पे आगे बात करेंगे। सर मुझे ये बताइए, शहबाज कह रहे हैं इसके बावजूद कि आपकी सर इन्फ्लेशन तो सबसे बड़ा इशू है, मैं उसी के ऊपर मुतमईन नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कुछ भी नहीं किया, कारकर्दगी 0 है। नून लीग कह रही है दहशतगर्दी लोड शेडिंग का हम खात्मा करके गए थे, जीडीपी जब गए 5.8 छोड़कर गए थे, महंगाई 4% पर छोड़कर गए थे, जितने कर्जे छोड़ के गए थे आपने उससे डबल कर्जे ले लिए हैं। और इस वक्त करप्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो बहुत खराब है। तो खान साहब क्या आवाम को बताएंगे कि नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान से कैसे बेहतर है? जब इनकी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी और नून लीग की बहन भाइयों की गवर्नमेंट आई थी ना 2008 में, 6000 अरब रुपया कर्जा था। जब ये 10 साल गुजरे हैं ना, उसको 30,000 अरब रुपया कर्जा था। 10 साल के अंदर 24,000 अरब नया कर्जा लिया गया। 6,000 अरब में क्या क्या किया गया? आपके डैम्स बने, आपका नया शहर बसाया गया, आपकी मोटरवेज बनी, आपकी स्टील मिल बनी, आपके इदारे खड़े किए गए। 6,000 अरब रुपया कर्जा 10 साल के अंदर क्या हुआ? 24,000 अरब रुपया कर्जा लिया गया। और आपके पास मैं अगर आप ऑपोजिशन से बात करूं, $20 बिलियन कर्जा करंट अकाउंट डेफिसिट, क्या आपके पास 20 अरब डॉलर वो है? शुरू हो गया है। रजा बाकर कह रहे हैं 6 से 9 अरब रहेगा इस साल। आगे मैं सुन लेता हूं, मैं कह रहा हूं बिल्कुल, मैं बता दूं 2 to 3% कह रहे हैं, जो 4 से 6 अरब डॉलर बनता है। देखिए उनकी जो इंडिकेटर्स भी आए हैं और जो फ्यूचर इंडिकेटर्स आए हैं और जो इस महीने का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 773 है। चले मैं जरा आप ऑपोजिशन से सिर्फ ये और बता दें, माफियाज को कंट्रोल कर लिया, उनको खत्म करने के लिए आए थे आप। चीनी माफिया को आपने उसकी कमर तोड़ दी है, आपने दवा माफिया को मुल्क से भगा दिया है, जखीरा अंदोजी करने वालों को वो भी सुधर गए हैं। आप मुझे बताएं किस माफिया पे हाथ नहीं डाला गया पारस? मुझे सिर्फ ये बताएं, आप ये कह सकती हैं, नहीं पारस ये बताएं सर, रिजल्ट बताएं ना। आज मेरी बात सुने, आज शुगर माफिया का केसेस हो रहे हैं। शुगर माफिया नहीं देखिए, आप जज जूरी एग्जीक्यूशन का रोल नहीं देख सकते, जज जूरी एग्जीक्यूशन का रोल नहीं देख सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम उनको रिपोर्ट बना सकते हैं, हम उसको पब्लिश कर सकते हैं। हम कैबिनेट कमेटी ने कमेटी बनाई थी, गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। उसके बाद एफआईए ने केस रजिस्टर किए हैं, उसके बाद हाई कोर्ट के अंदर स्टे हुआ है। अब आप उसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। 2 चीजें बता दें जिसकी कीमत कम की हो आपने, कोई 2 चीजें। यही बात की ना पारस, जबरदस्त। दुनिया में 2 चीजें ऐसी बता दें जिनकी कीमतें कम हुई। आप बताएं, आप बता देना पारस। हम जब आए थे, मैं ये बता देता हूं ना, लोकल चीजें उनकी तो कर सकते हैं आप पारस। अगर मैं समझ सकता हूं, चीनी तो हमारे घर की पैदावार है, उसकी चीजें आप नहीं कम कर सकते। ये नहीं होता। जब आप सपोर्ट काश्तकार को मार दिया पिछले 5 साल में, आपकी जो गंदम की सपोर्ट प्राइस थी, आप 1100 1150 रुपए थी, आपको बता सकते हैं नबील को। आखिरी दफा जो सपोर्ट प्राइस बढ़ी थी पीपल्स पार्टी के दौर में, और दूसरी दफा 1800। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि अगर महंगाई कंट्रोल ना हो सके तो फिर समझ लो कि हुक्मरान करप्ट है। अगर डॉलर की कीमत में 1 रुपए का इजाफा हो तो अरबों रुपए मुल्क के कर्जों में इजाफा होता है। आपने बेसिक इकोनॉमिक्स के रूल तब्दील कर दिए 3 साल में। 25 अरब डॉलर के कर्जे लिए हो, आपने आर्टिफिशियली डॉलर को 105 पे रखा हो, कर्जे कम होने चाहिए थे
قرضے آپ کے بڑھ رہے دور ہو, میں پاکستان نیچے جا رہا ہو, تو آپ نے آپ دنیا نے کیا قرضے کہہ کم رہی نہیں کیے, ہے, آپ نے دنیا کہہ مزید رہی لے ہے, لیے. مالیکل ہے کہ 3 سال میں آپ نے کووڈ کا مقابلہ کیا, آپ نے اکانومی عطا تارڑ صاحب, اب آپ کو سمجھ میں آ گئی سر, آپ نے ڈیٹیل میں سن لیا کہ جو نیا پاکستان ہے وہ پرانے پاکستان سے کیوں اور کیسے بہتر ہے. ایک علی نواز وان صاحب اور ان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اب مسائل پہ قابو پا لیا ہے, دوسرا وہ کہتے ہیں کہ تمام مسائل کی جڑ وجہ آپ لوگ تھے. مجھے تو لگتا ہے کہ میں ابھی اس کمرے سے باہر جاؤں گا اور میں دروازہ کھولوں گا تو ایک طرف دودھ کی نہر ہوگی, دوسری طرف شہد کی نہر ہوگی. عام شہری جو ہے وہ اس وقت نعرے مارتا ہوا پھر رہا ہوگا کہ مجھے چینی بھی 50 روپے میں مل رہی ہے, مجھے آٹا بھی 50 روپے میں مل رہا ہے, میرا بجلی کا بل بھی جو ہے وہ 10 روپے یونٹ ہے, مجھے گیس کا بل بھی بہت کم آتا ہے, پیٹرول بھی میں تقریباً جو ہے وہ 85 روپے پہ خرید رہا ہوں, اور میری زندگی اتنی خوشحال ہے, میری ماں باپ بیمار ہوتے ہیں تو مجھے دوائی بھی جو ہے وہ اتنی سستی مل رہی ہے, اور اسپتالوں میں فری علاج ہو رہا ہے, کرپشن کم ہو گئی ہے, اور ایک خوشحال شہری اور ایک نیا پاکستان بنایا ہے 3 سالوں کے اندر. ٹی وی دیکھ کے یہی لگتا ہے, ان کے جتنے ترجمان ہیں, جتنے ان کے ٹی وی ٹاک شوز میں آنے والے لوگ ہیں, ان کی باتیں سنیں تو وہ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. میں باہر جاتا ہوں, باہر اور حالات ہیں. دیکھیے یہ جب حکومت میں آئے تھے حادثاتی طور پہ آئے, کوئی بہت بڑی میجورٹی نہیں لے کے آئے, کوئی 2/3 میجورٹی نہیں تھی, مانگے تانگے کی حکومت ہے, ہمیں بڑی ہیمرنگ ملی. آدھے بندے, میں ابھی ٹریجری بینچز نیشنل اسمبلی دیکھتا ہوں نا, وہ ہیں جن کو گن پوائنٹ پہ جن کی وفاداریاں تبدیل کرائی گئی ہیں. جنوبی پنجاب محاذ سے آیا ہوا ایک مہاتڑ سا آدمی, مہاتڑ ایک لفظ ہے, مہاتڑ سا آدمی بیچارہ تحصیل ناظم تھا, کوئی اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, اسے انہوں نے کہا جی تم وزیر اعلیٰ پنجاب آ جاؤ, انہوں نے کہا جی 100 بسم اللہ, پورا پنجاب بیڑا غرق کر کے رکھ دیا 3 سالوں کے اندر. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور جو کرپشن پرسپشن انڈیکس ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں پاکستان میں کرپشن بڑھی ہے. فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے ہیں, پاکستان ان کرپشن رینکنگز میں بہت اوپر گیا ہے. یہ تو کہانی ہے, 90 دن میں کرپشن ختم کرنی تھی, کرپشن آسمان کو چھو رہی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. عطا تارڑ صاحب, گورنمنٹ کہہ رہی ہے, آپ کہتے ہیں انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں کی, لیکن حکومت کہتی ہے کہ اگر کسی کو احساس پروگرام سے وظیفہ مل رہا ہے تو آپ کو یہ برا لگ رہا ہے. وہ کہتے ہیں گھر بنانے کے لیے, کاروبار کے لیے سستے قرضے مل رہے ہیں, کسان کارڈ ہے, صحت کارڈ ہے, کامیاب جوان پروگرام ہے, بلین ٹری سونامی ہے, لنگر خانے ہیں, پناہ گاہیں ہیں. کیا اس سے 3 سال پہلے یہ سب تھا؟ دیکھیں, احساس پروگرام, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جوان کامیاب جوان پروگرام, پرائم منسٹر یوتھ سکیم لون, اس کے بعد آگے آ جائیں ہیلتھ کارڈ, میاں نواز شریف کا شروع کردہ ہیلتھ کارڈ, سائرہ افضل تارڑ ہیلتھ منسٹر تھی, میرے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے. چھوڑ دیں اس بات کو, 600% دواؤں کی قیمتیں بھی بڑھا دی. بالکل ضرورت ہے پناہ گاہوں کی, کیونکہ 50 لاکھ گھر جب آپ سے نہ دیے جائیں اور 1 کروڑ نوکریاں, تو کیا آپ نے 25 سے 30 لاکھ افراد کو بے روزگار اس ملک میں کر دیا ہو, تو پھر پناہ گاہوں کی تو ضرورت پڑے گی میرے بھائی. اور یہ پناہ گاہیں بنانا حکومت کا کام نہیں ہوتا. نہیں, کرونا کیا آ گیا, سب سے بڑا کرونا تو یہ خود ہیں. مجھے یہ بتائیں, 90 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, سائیکل پہ وزیر اعظم کے دفتر جاؤں گا, دفتر کو یونیورسٹی بناؤں گا, گاڑیاں بیچوں گا, بھینسیں بیچوں گا, مطلب یہ کون لوگ ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں؟ چلے ہم تو 18,000 میگا واٹ بجلی لگائی, آج 18,000 میگا واٹ بجلی اللہ کے فضل سے لگی ہے نا. موٹر ویز بنی ہے اس ملک کے اندر, ہسپتال بنے ہیں, کالج بنے ہیں, اسکول بنے ہیں, ہمارا پی کے ایل آئی آپ نے بند کر دیا. آج بھی خیبر پختونخوا جہاں 8 سال سے ان کی حکومت ہے, پشاور سے اٹھ کے دل کا مریض راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں آتا ہے. بات یہ نہیں ہے, لوگوں کو اتنا بے وقوف نہ بنائیں کہ لوگ اب وزیر اعظم کہہ رہے میرے پاس کوئی سوئچ نہیں ہے کہ آن کروں اور نیا پاکستان بن جائے, اس میں وقت لگے گا, لیکن ان کو فخر اس بات ہے کہ 2 پارٹی سسٹم توڑ دیا ہے انہوں نے. اناج وہ توڑا نہیں ہے, وہ توڑوایا گیا ہے. دیکھیں, اناج اگانے والا ملک ہے. آپ کا وزیر خزانہ بجٹ کی سپیچ میں کہہ رہا ہے کہ وی آر اے فوڈ سکیئرس کنٹری. بمپر کراپ ہے, چینی مہنگی ہے, بمپر کراپ ہے, آٹا مہنگا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے یہ جو تباہی کی ہے اور یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, مجھے بتائیں پر کیپٹا انکم کا راگ الاپ رہے ہیں. ڈالر کا ریٹ 165 ہے, یعنی آپ امیجن کریں کہ روپے کی قدر میں کمی اور انفلیشن کا اوپر جانا اور دیہی علاقوں میں 16% پہ ہونا, اس کے بعد کون سے فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے پلے رہ کیا گیا ہے؟ اور دہشت گردی کی کون سی بات کرتے ہیں؟ ہم نے کراچی کا امن بحال کیا, ہم نے اس ملک میں دہشت گردی کا اللہ کے فضل سے خاتمہ کیا, تمام ہم نے قوم کو ڈیوائیڈ نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ لڑو آپس میں جس طرح ان کا لیڈر کرتا ہے. ہم کراچی گئے, سندھ گئے, ہم نے پاک فوج کو, رینجرز کو, پولیس کو,
تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ساتھ بٹھایا, کراچی کا امن بحال کیا. آج یہ لوگوں کو پولرائز کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ لڑو آپس میں. دیتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کسان کو تو اپنی محنت کا پورا پھل مل رہا ہے, وہ تو جھولیاں اٹھا اٹھا کے اس گورنمنٹ کو جو ہیں وہ دعائیں دے رہے ہیں جو پہلے کبھی ہوا ہی نہیں. مڈل مین کا کہتے ہیں ہم نے رول ختم کر دیا ہے. نبیل گبول صاحب 3 سال اس حکومت کی جو کارکردگی رہی سر, آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ میرے خیال میں جب آپ نے جو انٹرو دیا تھا پارس, آپ نے تو وہ انٹرو دیا جو ہم بھی نہیں دے سکتے ایز اپوزیشن. آپ نے تو آئینہ دکھا دیا, آپ نے بتا دیا کہ کیا کیا ان کے کارنامے ہیں. ایک احساس کی بات کی, احساس پروگرام کی جو انہوں نے بات کی, یہ اتنے بے حس ہو گئے ہیں, ان کو احساس یہ بھی نہیں ہے کہ غریب کس طرح زندگی گزار رہا ہے. اگر اتنا احساس ان کو ہوتا تو یہ غریب کی حالت دیکھیں. آپ دیکھیں کہ پیٹرول کی قیمت اتنی مہنگی کر لی ہے, آپ یقین کریں بجلی کا بل اتنا زیادہ آتا ہے. ایک اس دن میرا بال کاٹنے والا باربر شاپ والا جو ہے وہ آیا تھا, وہ بیچارہ کہہ رہا تھا صاحب میرا 22,000 روپے کا جو ہے بل آیا, میں کہاں سے دوں گا. آپ یہ چیز دیکھیں کہ انہوں نے کیا چیز سستا کیا, یہ کس چیز کا احساس رکھتے ہیں. یہ بے حس ہو چکے ہیں, ان کو کوئی کسی چیز کا احساس نہیں ہے. دنیا میں کیا چیز بڑھی ہے؟ دنیا میں جو قیمتیں پہلے سے بڑھے, ہم تو پاکستان کے وہ خوش نصیب شہری تھے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ سب سے جو ہے سستا ملک پاکستان ہے. آپ نے ہمیں انگلینڈ کے برابر کھڑا کر دیا. وزیر اعظم اب بھی یہ کہتے ہیں, اس لیے تو حکومت نہیں رہتا ہے, اس لیے تو نہیں لائے تھے نا. دیکھیں وزیر اعظم بہت زیادہ متاثر ہیں یونائٹڈ کنگڈم سے, وزیر اعظم بہت زیادہ متاثر ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز میں گزری ہے. انہوں نے پاکستان کو نہیں گبول صاحب میں آپ کو ایک منٹ رکھوں گی سر. وزیر اعظم ہمارے جو ہے نا وہ بہت ساری چیزوں سے متاثر ہیں. وہ مغرب سے متاثر ہیں, وہ ملیشیا سے متاثر ہیں, وہ ترکی سے متاثر ہیں, مدینے کی ریاست سے متاثر ہیں, وہ چائنا سے متاثر ہیں. تو وہ لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے کنفیوز ہیں شاید اس چیز کے اندر, سمجھ نہیں آ رہا. آپ نے مووی دیکھی ہے پنک پینتھر مووی کبھی دیکھی ہے آپ نے؟ وہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ وہ ڈیٹیکٹیو جو ہے نا وہ سمجھتا ہے ہر چیز اس نے ریزالو کر دی ہے. تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ پنک پینتھر کی حکومت ہے, اور آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا شکل لے کر جائیں گے عوام میں. بھائی علی میرے بھائی, میرا دوست ہے, میرا بھائی ہے. اسلام آباد کے جس سیکٹر میں آپ جائیں جہاں پر یہ جو غریب لوگ رہتے ہیں, امیر لوگوں کے پاس مت جائیں. اچھا امیر بھی رو رہے ہیں, مزے کی بات, میرے یہاں کراچی میں میرا پڑوس میں عقیل ٹیڈی رہ رہا ہے, وہ بھی رو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں جو امیر ہیں وہ زیادہ, جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار اتنا مہنگائی. جس بندے نے عمران خان کو یہاں پر الیکشن جتوانے میں اہم کردار ادا کیا فائنینس میں, فنڈنگ میں, وہ بندہ بھی رو رہا ہے کہ یار مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی کہ اتنا جو ہے کراچی کے ایم این ایس کو ہم نے فائنینس کیا, ہم نے فنڈنگ کی, ہم نے جتوایا ان کو. وہ بھی رو رہے ہیں, جو لانے والے وہ بھی رو رہے ہیں. تو مجھے بتائیں خوش کون ہے بھائی؟ آپ کیمرہ لے کے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں گبول صاحب, لیکن اب پاکستان تحریک انصاف سندھ میں تبدیلی لانے کے لیے آ رہی ہے سر. وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ پہلی مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایسا ٹف ٹائم ملے گا جو پنجاب میں نون لیگ کو مل رہا ہے, وہی ٹکر دیں گے آپ کو. یہ وہ انہوں نے ایک ایسے بندے کو لے کر آئے, ارباب رحیم, جو خود بائی الیکشن بھی ہار گیا اور جنرل الیکشن 2002 میں وہ سی ایم تھے. مسئلہ یہ ہے کہ دوبارہ نہیں بن سکتے گبول صاحب. ان کی موجودہ کابینہ میں کتنے وزیر ہیں جو سندھ سے ہیں؟ 2002 والا پھر سیاست تو ویسے بھی یہ کر رہے ہیں. ابھی جو یہ 2018 میں جس طرح آئے ہیں, 2002 میں جنرل مشرف خود بیٹھا ہوا تھا, وہ خود مینج کر رہا تھا, اور بعد میں جو جنرل مشرف کے ساتھ کیا ہوا وہ دنیا نے دیکھا ہے. وہ حالات, یہ وقت نہیں ہے کہ یہاں آپ زبردستی لا کر, تو یہاں پر نعم البدل نہیں ہے. گبول صاحب میری بات سنیں, دیکھیں ایک سیکنڈ سر, آپ کو یاد ہے کہ جو مرکزی سیاست تھی اس میں کہا جاتا تھا نون لیگ پیپلز پارٹی کا کوئی جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہے, لیکن دیکھیں جب یہاں تبدیلی آ سکتی ہے تو سندھ میں کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ پھر کیوں سمجھتے ہیں آپ کہ کوئی ہے ہی نہیں نعم البدل؟ یہ وہ تبدیلی دیکھیں نا, میں مانتا ہوں تبدیلی گن پوائنٹ پہ آ سکتی ہے, جس طرح 2018 میں گن پوائنٹ پہ لے کر آئی تبدیلی, جس طرح سلیکٹڈ گورنمنٹ بنائی, اس طرح کی تبدیلی آپ لا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو یہاں سندھ میں پھر ایسا شخص چاہیے جو جام صادق کی روح ہو جس میں, پھر آپ تبدیلی لا سکتے ہیں. پھر آپ وہ زبردستی گن پوائنٹ پہ جو ہے یہاں پر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی والوں کو پیچھے کر کے آگے ہو سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نبیل گبول میں کچھ ہے جراثیم جام صادق جیسے. آپ سننا نہیں آپ سمجھ نہیں میری بات؟ علی عوام صاحب, گبول صاحب ایک اور بات, مجھے پتا تھا یہی بولے گا, لیکن میری پرائس بہت ہائی ہے, میری قیمت بہت ہائی ہے. اچھا گبول صاحب ڈیلیور کر سکتا ہوں لیکن قیمت بہت آئی ہے. گبول صاحب چلیں ڈیلیور کرنے کی بات ہے تو صرف یہ بتا دیں کہ 3 سال میں سندھ حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے سندھ میں, آپ نے 3 سال میں کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں سر؟
کیا ڈیلیور کیا آپ نے؟ ہم نے آپ آئے میں تو نہیں، کہتا میں ہوں تو آپ آتی ہے بھی جاتی رہتی کراچی ہوں، کی، ذرا لیکن ابھی آپ عوام کو کراچی- بتا دیں۔ نہیں ہم عوام کو آپ کیمرہ لے کر چلے وہ کہ وہ میں MLA آپ کی کو سیٹ پہ لڑتے صرف ہیں، وہ MP آپ کی سیٹ پہ انٹیریئر سندھ نہیں جانا چاہتے ہونا چاہیے، رہتے آپ کو وہاں پورا کراچی میں تو کیوں پوچھ رہے بیچارے؟ نہیں، مجھے کیا ایک- بتائیں وہ سر آپ؟ میں نے ابھی مجھے علی ایک چیز نواز کا وان پتہ سے ہے، پوچھا، انہوں نے فر کراچی فر کے فر فر بتا اندر- دیا، آپ بھی ایسے ہی فر 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 بتا دیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ یہ کیا، تیار ہو گئے فر اپنے نہیں فر انہوں نے میں 3 سوال پوچھتا ہوں ان سے. انہوں نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ذکر کیا. ایک عام آدمی جو پان کے دھابے پہ بیٹھا ہوتا ہے اس سے پوچھو ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ڈی پی گروتھ بڑھا دیا. ایک عام آدمی سے پوچھو جی ڈی پی کا گروتھ کیا ہوتا ہے. انہوں نے 3-4 چیزیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ان کو صرف یہ پتا ہے میں گھر جاؤں گا, میرے بچوں کا فیس مجھے اگلے مہینے کا 1 تاریخ کو دینا ہے, مجھے بجلی کا بل دینا ہے, یہ لوگ سندھ میں بھی پوچھ رہے ہیں. پھر وہ مسائل سندھ میں بھی ہیں, وہاں کیا کیا؟ سندھ میں دیکھ تو یہ قیمتیں سندھ والوں نے تو نہیں بڑھائی ہے نا, وفاق نے بڑھائی ہے. 18 امینڈمنٹ کے بعد بھی کوشش کریں 18 امینڈمنٹ کو ختم کرنے کے لیے. مجھے پتا ہے پیٹرول کی قیمت کون بڑھاتا ہے, مجھے پتا ہے مسلم لیگ کی حکومت میں 100 روپے تھا ڈالر کی قیمت, آج 165 پہ پہنچا ہے. کس نے کیا ہے یہ؟ آپ کہتے ہیں انٹرنیشنلی ہوا ہے, انٹرنیشنلی کچھ نہیں ہوا ہے. یہ دھندا ہے لیکن گندا ہے. یہ سارا میں بعد میں جواب دیتا ہوں قبول بھائی کا سندھ پہ. یہ کراچی والوں مجھے ڈاؤٹ ہونے لگ گیا ہے اللہ کی قسم. نبیل قبول اچھا خاصی بات کرتے ہیں, آخری جو بات کی اور اس کے بعد مفتاح اسماعیل میرے دماغ میں آیا اور ڈالر ریٹ مجھے یاد آیا نا, تو میں پریشان ہو گیا کیا بات کریں. نون لیگ کی یہ نبیل بھائی دوسری طرف نہ سوچیے گا, جس طرح سوچ رہے اسی طرح سوچتے آپ ان کے اعتراضات کے جواب دیں. میں اپوزیشن کی اچھا آگے سنیں. ابھی تو بہت بڑی بات کی نا صاحب نے کہا ماتڑ آدمی, کتنی زبردست بات. پاکستان میں پتہ ماتڑ آدمیوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ ماتڑ آدمی جاتے ہوتے تھے, جنرل جیلانی کا دور ہوتا تھا, اوپر ضیاء الحق صاحب ہوتے تھے, اور وہ کہتے تھے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کس کو بنائے؟ کہتے وہ آ گیا ماتڑ آدمی. وہ کہتے جی ماتڑ آدمی کیسے پہچانا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا بہرا ہے ادھر کوئی؟ انہوں نے کہا ہاں بہرا ہے. بہرے کی پگ اتارتے ہیں, ماتڑ آدمی کے سر پہ رکھتے ہیں, ماتڑ آدمی کے سر پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ماتڑ آدمی آج سے ہمارا وزیر ہے, یہ ماتڑ آدمی ہمارا وزیر اعلیٰ بنے گا, یہ ماتڑ آدمی جنیجو کی کمرے چھرا گھومے گا, یہ ماتڑ آدمی ہمارا پرائم منسٹر بنے گا. ماتڑ آدمی بڑی اچھی بات کی تاڈر صاحب نے. پھر ان کو پتہ کب چلا کہ پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی. وہ اس وقت پتہ چلا جب اوپر سے چھت ہٹی ہے, 2018 کا الیکشن آیا ہے, وزیر اعلیٰ ہاؤس سے باہر آئے ہیں, شہباز شریف وہ رجیم سے باہر آئے. باہر لوگوں نے کہا سر کتنے گھومتے پھرتے ہو, کون سی دودھ کون سی شہد کی نہریں, تباہ کر دیا ہے آپ نے. ابھی جو بات کر رہے ہیں, جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی تھی 95 روپے کا ڈالر تھا, جب نون لیگ کی گورنمنٹ گئی ہے 128 روپے کا ڈالر تھا. ابھی جتنی باتیں انہوں نے ڈالر پہ کی نا, ذرا ان کو یاد کرا دیجیے گا. میموری بہت لاس ہے نا, اتنے پریشان ہوئے ہیں کرے کیا. ایک طرف جاتے ہیں کہتے ہیں مین کی بات کرنی ہے, ایک طرف جاتے ہیں کہتے ہیں شین کی بات کرنی ہے. پزل ہے نون لیگ, لوگ نہیں آتے ان کے ٹی وی پہ ان کو ڈیفینڈ کرنے, بیچارے اس کو پسا دیتے. پھر ان کو یہ بھی نہیں پتا, شہباز شریف جو بیچارے 98 میں سیاست 88 میں آئے نا, تو ان کے کل ٹوٹل آمدن پتہ کیا تھی آپ کو؟ جائیداد 20 لاکھ. جب ماشاءاللہ 2018 میں گئے نا, یہ میرے پاس بک پڑی ہوئی ہے, اب کہتی میں ان کی پوری بتاتا ہوں کہاں اربوں میں کس طرح پہنچے. آپ لوگوں کی بھی پتہ لگے گی جب آپ لوگ جائیں گے. اگر ہماری ہوئی ہمیں پتہ چلنی چاہیے پارس, اگر ہماری ہوئی, ہمارے کسی کی ہوئی, لیڈر سے لے کے ورکر تک, ہم پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. ہم اس طرح کی پارٹی نہیں ہے. ہمارا ہم سے منشور پوچھیں, ہم کہیں گے ہمارا منشور ہے انسانیت, جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں. ہمارا خودداری کیا ہم نو مور کہتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں انصاف بات کرتے ہیں اور اپنے منشور کے مطابق کرتے ہیں. ایک ذمہ دار اپوزیشن ہے. پھر انہوں نے کہا اچھا مجھے پارس کسی سے پوچھنا ہے نا, تو پوچھیں کسی بندے سے کہ ایگریکلچر پالیسی کیا ہے. آپ جو سپورٹ پرائز بڑھاتے ہیں نا, تو قیمتی, آپ جب گنے کے کاشتکار کو 100 روپیہ دیتے ہیں اور 2-3 سال اس کی پیمنٹ نہیں دیتے, اور اب اس کو 380 روپے ملتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا 70% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں. 1100% سنیں, اس نے نہیں کیا, اس کے بعد ایف آئی آر ہوئی, کین مینیجرز لگے, کین انسپیکٹرز لگے, 2 مہینے کے اندر ان کی پیمنٹ کلیئر ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں. 1100 ارب روپیہ رورل اکانومی میں انجیکٹ ہوا ہے.
क्यों है? और क्या तो एमवी हो गया, FIA हो गया। कहती है जहांगीर उसमें तरीन की अच्छा, गिरफ्तारी की अब जरूरत ही नहीं मेरे है। गबोल भाई, अब मेरे गबोल भाई है ना, गबोल भाई को अब तक ना ये ऑपोजिशन कैसी कर रहे हैं ये तो बताएं ना, जिम्मेदार ऑपोजिशन है। मैं बताता हूँ, उनसे आपने सवाल पूछा गबोल से कि सिंध में क्या, उसे पता ही नहीं है। अब ये भूल गए कि सिंध गवर्नमेंट में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से 2013 तक 20% पेट्रोल महंगाई। प्राइस 140 रुपए तक गई थी, गई थी। शुगर प्राइस 150 रुपए तक गई थी। अभी एक बताऊं क्या कहेंगे, इंटरनेशनली आई थी ना। तो मैं जब कहता हूं इनको चीज समझ नहीं आती, जब अब मुझे हाँ कहते हैं बिल्कुल ठीक है यार, मेरे कराची के भाई लोगों से सिंध- पूछो, आप याद करें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने नोटिस लिया था और कौन सी आप उसके बाद 140 से वापस आई थी। उन्होंने कहा था 55 रुपए प्राइस होनी चाहिए। ये इफ्तिखार चौधरी ने पूरे इसके ऊपर रिपोर्ट में छाया किया, छोड़े इस चीज को। आपको पता मैं है ये आज कह रहा हूं, 50 रुपए कराची बढ़ के गए, लोगों से फिर पूछो और चीनी सिंध की के लोगों से पानी है, पता है पारस साहब, पीने का है, वो क्या थर के बच्चों से पूछो, मसाइल थर के बंदे छोड़ा जो खाने पानी। के लिए है 300 बच्चा मर अच्छा, जाता ये है। blame game आगे में सुनते है। जाए, सुनते जाए, उन्हें कोई ओ भाई, ट्रांसपोर्ट सर्विस इरसा है, ने वो पानी कहते हैं रोका चिंची हुआ है है। हमारा। अच्छा, एम्बुलेंस सर्विस है, इरसा ने कहते हैं वो रोका हुआ है चिंची दे रहा है, पानी। वो उसे कहें कोई एम्बुलेंस सर्विस है, वो कह रहे छिपा है ना, उसे कहना ईदी है ना। ओके, तुम क्या कर रहे हो? कहते हैं हम एक ही काम कर सकते हैं, ऑपोजिशन का कोई हम एक डर, ही काम कोई कर खौफ, सकते हैं। कोई दबाव नहीं है, ये नहीं आपको। देयर इज नो ऑपोजिशन। क्या यही वजह है आपके इस हुकूमत में अभी तक टिके रहने की, कि वो नाअहल हैं? पारस, हमने 24 साल ऑपोजिशन की। इतनी महंगाई मेरे की बात है, और किस दौर में बेस पे होती ना, की? खान साहब ऑपोजिशन में होते, बेस पे जीना पारस मुश्किल कर देते ऑपोजिशन उस हुकूमत का। की, किस बेस की थी? हम क्लीन थे अंदर से। अब इनको मसला क्या हुआ है, इनकी आपस की लड़ाइयां चल रही हैं। वो कहता है शहजादी बनेगी, वो कहता है वली अहद बनेगा। एक कहती शहजादी बनेगी, वो कहता नहीं वली अहद बनेगा। वो कहते हैं किंग की लड़ाई सर, चल रही कितने ऐसे है। issues इनका थे पाकिस्तान जिस से पे हुकूमत रिलेटेड और कोई इशू ही opposition नहीं को है। साथ मैं बैठना आपको चाहिए बता रहा हूं, था। जितनी बातें की मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। एक बात ये मुझे बता दें कि आज नेशनल सिंगल करिकुलम हो रहा है, आम पाकिस्तानी को फायदा है ना, कि आम देखिए लेटेस्ट सिस्टम है। सिंध नहीं मान रहा ना, उस बात को सिंध नहीं मान रहा। सिंध देखिए, ये हमारा काम है, डिवॉल्व सब्जेक्ट है। 18th अमेंडमेंट के बाद हमने कहा है 18th अमेंडमेंट बहुत सारे मसाइल हैं। ठीक। कोविड पे बात हुई, सिंध ने बहुत सारा मसले मसाइल खड़े किए कि 26 अरब रुपया अपनी एडीबी में अच्छा, रख अली लिया, नवाज साहब, एक एक वैक्सीन नहीं खरीदी। जरा दिल पे हाथ रख के बताएं कि कितने ऐसे इश्यूज थे जिस पे हुकूमत और ऑपोजिशन को इन 3 सालों में साथ बैठना चाहिए था, मुल्क के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने मैं नहीं आपको किया। छोड़ दें, मैं जिस बता तरह देता ऐवान की 3 साल मैं बता कार्रवाई देता चली, हूं। ऐसे चलता है मैं ऐवान बता सर। देता हूं, मैं ईवीएम पे सदर पाकिस्तान ने बुलाया, नहीं गए। स्पीकर के तहत असेंबली कमेटी बनाई Trust गई, deficit नहीं है। आई। बात होती है दलील से, लॉजिक से। आप छोड़ दें, आप पार्लियामेंट के अंदर ले आए, छोड़ देना हमें। सर, कई आप ऐसी अपना इस्लाहात उसके थी पीछे आ जिस पे जाते आप हैं। ने कोविड पे opposition आ को जाते राजी नहीं हैं, कर सके। कोविड पे आ जाते हैं। अभी इतनी आगे चली जाती है। सेनेट में ओपन बैलेट हुआ, बनाई गई, आप इनको नहीं राजी कर सके और सुप्रीम कोर्ट चले गए। एनसीओसी बनाई गई। एनसीओसी के अंदर सारे चीफ सेक्रेटरीज बैठते हैं। जब ऊपर ईसीसी बनाएगी, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध उसके अंदर बैठते हैं। अभी अफगानिस्तान के ऊपर ऐसे आगे बढ़ेंगे आप, प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई। ऐसे आगे बढ़ेंगे। वो कहते हैं दावत नहीं देते, आप कहते हैं दावत दे दी है हमने। प्राइम मिनिस्टर साहब आए, नहीं, तो पारस, मैं एक सवाल तो करें इनसे, एक सवाल तो और करें। चीज रह क्या गई है? जी एक गबोल सवाल साहब, तो करें इनसे पारस, जी गबोल साहब। कि इतना ये सिंध सिंध करते हैं, इनको बोलो प्राइम मिनिस्टर जब कराची आता है तो सिंध के वजीर आला को क्यों नहीं बुलाते मीटिंग में? इतनी नफरत वज़ीर है आला आपको तो सिंध से उनको कि रिसीव आप करने नहीं वज़ीर जाते। आला को नहीं बुलाते? यार देखिए, हमारा रिसीव मसला क्या है? बुलाते ये ही नहीं वज़ीर है, आला को रिसीव बुलाया करने कैसे कि जाएंगे? मैं हम कह रहे हैं प्रोटोकॉल आप हमें में ये होता है कि बुलाएं। बुलाया आप जिस जाता दिन है। रेड लाइन की ओपनिंग करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे। जिस दिन आप कराची वालों को पानी देंगे, प्राइम मिनिस्टर रेड साहब लाइन आएंगे। नहीं भाई, ग्रीन जिस दिन लाइन है आप यहाँ पे हेल्थ भाई। इंश्योरेंस रेड कार्ड लाइन इशू करेंगे, रेड प्राइम मिनिस्टर साहब रेड आएंगे। लाइन इधर कहाँ से? शक्ल ग्रीन देखने लाइन के लिए है। ओके, अता तारड़ ग्रीन साहब, लाइन। इन्होंने देखी रेड लाइन देना, सारी उम्र रेड लाइंस क्रॉस की हैं। देखिए, बड़ी लंबी चौड़ी इल्जामात की बुछाड़ की। इकराम उल्ला न्याजी एक सरकारी इंजीनियर थे, सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी इंजीनियर थे। मियां मोहम्मद शरीफ जो है वो Direct attack. 1960s में बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर चुके थे। आप आज भी जाएं, आप पूरे पाकिस्तान में पूछ लें इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कब बना। 1970s में, जिसको ये महातड़ कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए थे जी। और उस जमाने में वो गालिबन स्पोर्ट्स कार पे बैचलर्स करने जाते थे सियासत में आने से पहले। तो ऑब्वियसली इनको मियां नवाज शरीफ फोबिया, इनको सरकारी उस इंजीनियर का बेटा इकराम उल्ला न्याजी का बेटा इमरान न्याजी नजर नहीं आएगा, जो कभी कहता है मैंने फ्लैट बेचे, कभी कहेगा मेरी साबका बीवी जमाइमा खान ने मुझे गिफ्ट किया। खान साहब भी वो स्टार इनको नजर नहीं आएगा। इनको बाकी लोग नजर आएंगे। मातड़ की डेफिनेशन मैं इनको बड़े अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। और बात ये है कि जो 20 लाख की असासों की बात कर रहे हैं, कैटेगोरिकली डिनाइड। मैं तो आपको इत्तेफाक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की वो इंडस्ट्री गिनाऊंगा कि शायद जब इमरान खान साहब के वालिद साहब शायद उस वक्त 17वें 18वें स्केल में थे जबकि ये बात है, तो इस पे जाएंगे तो बड़ी लंबी बातें हो जाएंगी। मगर फर्क सिर्फ इतना है, हम लैपटॉप बांट रहे थे, ये हम
اچھا نہیں چلے نا, میں آپ کی باری میں نہیں بولا نا, حوصلہ میرے بھائی, بہت زیادہ اتنا بھی نہ غصہ کیا کریں, کوئی بات نہیں ہے, 1.5 سال رہ گیا ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے کہ ہم لیپ ٹاپ بانٹ رہے تھے, یہ لنگر بانٹ رہے ہیں, ہم نوکریاں دے رہے تھے, یہ لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں, ہم اسپتال بنا رہے تھے, یہ کچھ بھی نہیں بنا رہے, ایک اینٹ نہیں لگائی. اور مجھے بتائیں آج جینڈر بیسڈ وائلنس کے جو واقعات ہیں, مجھے بتا دیں کیا ریپ نہیں بڑا ملک کے اندر, کیا ڈکیتی نہیں بڑی, کیا یہاں پہ عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ڈومیسٹک وائلنس کے واقعات نہیں بڑھے؟ یہ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ بتا دوں پارس صاحب آپ کو, شہباز شریف کا خوف تھا افسران کو. جس شہباز شریف کی یہ بات کر رہے ہیں نا, وہ شہباز شریف افسران خوف کھاتے تھے. آئی جی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ کسی پرچی پہ کوئی افسر لگا دے. آج شہباز شریف سی ایم ہوتے تو کیا کرتے, جو ابھی پنجاب حکومت نہیں کر رہی ہے ہراسمنٹ کے کیسز پہ پوچھ رہی ہوں, کیا کرتے وہ؟ 6 آئی جی اور 5 چیف سیکرٹری تبدیل نہ کرتے, افسروں کو خوف ہوتا. اور میری بات سنیں, ہم ایک سیف سٹی کے یہاں پہ 20,000 کیمراز لگا کے گئے ہیں, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ ان کی بہت بڑی اماؤنٹ کیمراز کی خراب ہے, اور مینار پاکستان کے ارد گرد خراب ہے. کیپٹن مبین شہید کا جو واقعہ ہوا, کیپٹن مبین شہید کا جو ملزم تھا, جو ہینڈلر تھا, وہ سیف سٹی کے کیمرے کے ذریعے پکڑا گیا. زینب کا واقعہ ہوا, سائنٹیفک فورینزک لیب وہاں پہ آئی. یہ تو بالکل, میں ان کے بارے میں کیا کہوں, فورینزک لیب ہماری, سیف سٹی ہمارا, جینڈر بیسڈ وائلنس کے خلاف لاز ہم نے بنائے. اس ملک میں ان کے انڈر بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. انہوں نے تو عورتوں کے لیے معاشرے کو انسیف کر دیا ہے. شہباز شریف کی تعریف کرتا تھا شی جن پنگ, شہباز شریف کی تعریف کرتے تھے طیب اردغان, بزدار کی تعریف کرتے ہیں فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق اوان, اور اتنا ہی فرق ہے دونوں حکومتوں کے اندر. عطا طاہر صاحب اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا جواب دیں گے علی نواز مان, لیکن ایک بات آپ کہتے ہیں کہ حکومت نے عوام کو مار دیا ہے. سر آپ نے اس عوام کے دکھوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر مہنگائی کا طوفان ہے ملک میں, اپوزیشن خاموش ہے, پیٹرول 120 روپے ہے, اپوزیشن خاموش ہے, گیس اور بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, اپوزیشن خاموش ہے. ہاں ایک ٹویٹر آپ لوگوں کے ہاتھ لگ گیا ہے, قیمتیں بڑھتی ہیں, ایک ٹویٹ آپ داغ دیتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگ اپوزیشن سمجھتی ہے کام ختم. عمران خان صاحب نے زندگی میں بڑے کم سچ بولے ہیں. ایک سچ انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی تب ہوتی جب حکمران چور ہو. ٹھیک, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کے پاس ہے, ایک وہ ہے بندہ مراد سعید اس کا نام ہے, اس کے 3 ورلڈ ریکارڈ ہیں. میں بتاتا ہوں اس کی کرپشن نے کیسے پکڑی. ایک ورلڈ ریکارڈ اس کا یہ ہے کہ اس نے آدھے گھنٹے میں 3 پرچے دیے, سبحان اللہ. پھر وہ $200 ارب لے کے آ رہا ہے, وہ آئیں گے پھر دیکھیں گے. تیسرا اس نے اپنے والد صاحب کو اسٹوڈنٹ ویزا پہ آسٹریلیا بھیجا. یہ اس کے 3 ریکارڈ ہیں. پاکستان پوسٹ 118 ارب روپے کا غبن ہے, 118 بلین روپیز. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے نوٹس لے لیا ہے. اس طرح جانے نہیں دیں گے, اور ان کی کرپشن ہر شعبے کے اندر ہے. تو ایکسپوز کریں نا, باہر نکلے, کوئی مہنگائی مارچ نہیں, کوئی احتجاج نہیں, صرف باتیں, وہ بھی ٹاک شوز میں. ہمارا پچھلا نہیں, کراچی ہم 29 کو جا رہے ہیں, بلوچستان جانے لگے ہیں. آپ کو ہم انشاءاللہ ایوان میں بھی جو ہے اس آواز کو اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے, اور انشاءاللہ احتجاجی جلسوں میں بھی یہ آواز اٹھاتے نظر آئیں گے. میں بریک لے لوں سر ذرا, گبول صاحب بریک کے بعد پھر آپ ذرا اس کا جواب دیجیے گا. ٹھیک, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا کبول صاحب, میں ذرا اپوزیشن کی کارکردگی پہ بات کر رہی تھی, اور کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپوزیشن تو اس قدر شاندار ہے, اتنی زبردست ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اپوزیشن آپس میں لڑ رہی ہے. پی ڈی ایم کو توڑ دیا آپ نے باپ سے ووٹ لے کر, تو اگر ہلکا ہاتھ رکھتے تو آج کم از کم اپوزیشن تو اکٹھی ہوتی نا, تاکہ یہ مہنگائی کے جو عذاب ہے اس سے آپ جان چھڑا سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیبیٹیبل ہے, کیونکہ ہم نے اگر پی ڈی ایم سے ہم باہر نکلے اس کا ایک ریزن تھا, اور وہ ہمارے اختلافات ہوئے مسلم لیگ نون سے, اور یہ کھلی بات ہے, کوئی چھپی ہوئی بات ہے نہیں. وہ کس لیے ہوئے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ پنجاب کی حکومت گراتے ہیں, حکومت کو مضبوط کیا, اپوزیشن کو کمزور. نہیں, ہم نے نہیں توڑا. ہم سمجھتے تھے کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں یہاں پر پی ڈی ایم میں بیٹھ کر, کیونکہ ہم جو تحریک کے پیچھے نکلے تھے, ہم جو اس حکومت کو گرانے کے پیچھے نکلے تھے, اس میں مسلم لیگ نون ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تھی. پنجاب کی حکومت اب گرانے کے لیے تیار تھے, ہم نے ان کو اسٹریٹجی بھی بتائی تھی, انہوں نے منع کر دیا. آپ کے پاس ایٹم بم تھا استعفوں کی صورت میں, بوزدار کی حکومت, آپ نے وہ بھی نہیں چلایا.
نہیں آپ نے ہمارے کچھ بھی پاس نہیں تھا کیا. ہم نے کہا کہ پنجاب کے ہم نے کہا پہلے پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دے پھر قومی اسمبلی سے مل کر استعفیٰ دیں گے پھر سندھ اسمبلی سے استعفیٰ دیں گے. انہوں نے اس بات پہ نہیں مانے. ہمارے ڈفرینسز آپس میں ہوئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ابھی وہ وقت گزر گیا ہے کہ ہم بیٹھ کے پی ڈی ایم میں یہ سوچے تحریک کے حوالے سے بات کریں. چلیں سر اس پہ کر لیں گے. آپ پیپلز پارٹی نے وہ اپوزیشن کی جو کرنی چاہیے تھی ان 3 سالوں میں. میں صرف پیپلز پارٹی کی اب بات کر رہی ہوں. اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے؟ جو حکومت کی ناکامیاں ہیں نااہلیت ہے وہ آپ ان کو چیلنج کریں اسمبلی کے اندر چیلنج کریں پبلک میں کیا. ہم نے کیوں نہیں کیا؟ کتنے مارچ کیے؟ ہم نے تو یہ پوزیشن میں لے کر بلاول کہہ رہے تھے گلی گلی مارچ کروں گا بجٹ پاس ہوا تھا. ہم نے عمران خان کی حکومت کو ہلایا جب سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کو جتایا. جس میجورٹی سے عمران خان آئے تھے وہ میجورٹی ہمیں ملی. ہم نے کر کے دکھایا. لیکن کیا ہوا سر یہ ایوان صاحب کہہ رہے ہیں کوئی ڈر نہیں ہے ہمیں اس اپوزیشن کا. اپوزیشن تو ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کوئی دباؤ نہیں کوئی خوف نہیں ہے. لیکن ان کو نہیں یہ اس درخت کے ٹہنی پہ بیٹھے جس کو یہ خود کاٹ رہے ہیں. ان کو اپنے سے ڈرنا چاہیے. ان کو اپنے سے ڈر لگنا چاہیے کیونکہ یہ جب جائیں گے حلقے میں ووٹ مانگنے تو عوام تو ضرور سوال کرے گی کہ بھائی کس بات کا ووٹ آپ کو دیں. آپ نے کون سا اچھا کام کیا؟ آپ نے ہمیں نوکریاں دی؟ کیا آپ نے ہمیں گھر دیا؟ کیا آپ نے مہنگائی کم کی؟ کیا آپ نے انفلیشن کم کی؟ وہ یہ سوال ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم جب جائیں گے عوام میں پبلک میں ہم ان کو یاد دلائیں گے کہ بھائی آپ کے ساتھ کیا کیا وعدے ہوئے تھے. کیا کیا جو ہے عمران خان نے وعدے کیے تھے. کیا تبدیلی آئی پاکستان میں؟ ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ افغانستان سے امریکن چلے گئے. اس کے علاوہ مجھے اور کوئی وہ بھی خان صاحب کا موقف دنیا نے تسلیم کیا نا. وہ کہہ رہے تھے کہ عسکری حل نہیں ہے. سر لیکن ایک بات خدشہ آپ کے حوالے سے یہ ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ لاسٹ میں حکومت کے ساتھ ای وی ایم پہ تیار ہو جائیں گے اور باقی اپوزیشن منہ دیکھتی رہ جائے گی. ویسے شبلی فراز نے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز الیکشن کمیشن کو دکھا دیا. آپ جس چپ کی بات کر رہے تھے وہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آئی. ویسے قبول صاحب دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں جو یہ ابھی میں کوئی ایسی بات چپ کے بارے میں کروں گا تو ٹویٹر اس پہ جو ہے مجھے گالیاں ملے گی ٹویٹر میں. لیکن میں ضرور یہ کہوں گا کہ سچ کہنا چاہیے گالیوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. جو فون ہے یہ پارس یہ جو آپ کا فون ہے نا یہ فون بھی ہیک ہے. ٹھیک ہے یہ فون میرا انٹرنیٹ سے لنک ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں مشین لنک نہیں ہوگی. 18 سال کا بچہ کر لے گا. نہیں کریں گے یہ کریں گے. یہ ان کے لیے تو یہ کام کو اپنا آسان بنانا چاہتے ہیں. یہ پولنگ سٹیشن میں ہی نہیں آئیں گے. ان کو پولنگ کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باہر سے 2 کلومیٹر بیٹھ کر جو ہے باہر سے سارا وہاں پر گیم کھیل لیں گے. ان کو کسی خلائی مخلوق کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کے لیے چودھری فواد ہی کافی ہے. اس کو ٹریننگ دیا گیا ہے. چودھری فواد کو ٹریننگ دیا گیا ہے کہ ای وی ایم میں کس طرح زیرو کو آگے کر رہا ہے. یا ہم لوگ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیے گئے پبلک یعنی عوام کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیے گئے لیڈروں کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیے گئے تو کمپیوٹر کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا کون سی مشکل بات ہے. ہم لوگ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا. جماعت سے الیکشن لڑنا پڑا ہے اگلا. کیوں ابھی آپ پھر ہوپ دے رہے ہیں کوئی پروگرام میں؟ اچھا سر میں ذرا ٹائم کا میں وہ وقت گزر گیا ہے یار. وہ وقت گزر گیا. سیاست آپ ہمیشہ کہتے ہیں کوئی چیز ٹائم آپ کو پتا نا سیاست میں میٹر کرتا ہے اور ٹائم واپس آتا رہتا ہے اور دروازے کھلے رکھنے چاہیے اس کے لیے. ویسے اچھے آدمی علی نواز وان صاحب ایک اہم چیز جس کے اوپر عطا تارڑ صاحب نے بھی بات کی ذرا اس کو ضرور آپ جواب دیں کہ 14 اگست کو مینار پاکستان پہ جو واقعہ ہوا تھا ہراسمنٹ کا اور اس کے بعد کئی اور ویڈیوز بھی آئی ہیں تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ پنجاب میں جو پبلک مقامات ہیں وہاں پہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ محفوظ نہیں ہیں ان کو آپ کی گورنمنٹ وہاں پہ تحفظ نہیں دے پا رہی ہے؟ میں اب 2-3 منٹ دیے بارش. ایک انہوں نے اکرم خان نیازی صاحب کی بات کی اور انہوں نے کہا انجینئر تھے جی وہ باہر سے پڑھ کے آئے تھے انجینئر تھے. اکرام خان نیازی صاحب اکرم نہیں ہے چلیں اکرام خان مہربانی آپ کو. اچھا جی اکرام خان نیازی صاحب ان کو اپنے لیڈر کے والد کا نام نہیں پتا ہے. کمال ہے عمران خان صاحب آج بھی فخر سے کہتے ہیں فخر سے کیا کہتے ہیں فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ میرے ابو سے پوچھو میرے بچوں سے پوچھو میں جو ہوں نا مجھ سے پوچھو. اگر میرے فلیٹ کا پوچھتے ہو تو مجھ سے پوچھو میں اس کی پوری منی ٹریل دوں گا. عدالت بلائے گی عدالت جاؤں گا. کوئی اور چھوٹی جیٹی بلائے گی تو دادا پوتا نہیں کہ میں ہوں گاڑی میں چلا رہا ہوں کس کی ہے یہ دادا ابو سے پوچھو. ساتھ کون بیٹھا ہے یہ بچوں سے پوچھو. پٹرول کہاں سے ڈلوایا امی سے پوچھو. یہ نہیں کیا عمران خان صاحب نے. عمران خان صاحب نے کیا میں نے کرکٹ کھیلی میں نے فلیٹ لیا میں نے اس کو بیچا یا میں نے گھر لیا اور دیٹس آل. میں نے یہ بالکل نہیں کیا کہ نواز شریف ہمارے اسمبلی کے اندر وہ ذرائع
माफी। कहा वो कौन से ज़राए जनरल पावर ऑफ अटर्नी है, सही कर जाते हैं यार, आप इजी लिया करें लाइफ को। अब मैं आपको बाद में बोला फ्लैट का तो वो कहा ही नहीं उन्होंने आपके, मुझे पता उन्हें जमाइमा ने दिया है, पर इजी नहीं। अच्छा सुने, नवाज शरीफ साहब असेंबली में कहते हैं ये हैं ज़राए, कौन से ज़राए? हमारे कतर और दुबई से ऊंट चलते थे और हमारे उधर से अशरफियां जाती थी दुबई, और दुबई से, ठीक है, और फिर शहबाज शरीफ साहब खड़े हो जाते हैं पंजाब असेंबली में। मेरे वालिद साहब हुनरमंद आदमी थे, नॉर्मल घराने से उनका ताल्लुक था, और वो एक आम मेहनत कश आदमी थे जिन्होंने मेहनत करके तरक्की की। पता नहीं किसके कौन से सिलाई मशीन नहीं थी उनके पास, सिलाई मशीन नहीं करना है यार, गुस्सा नहीं करना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इन्होंने सिलाई मशीन कह रहा हूं, वो एक कमी रह गई, वो और होनी वर्ल्ड चाहिए। रिकॉर्ड बनाया शरीफ फैमिली ने। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज शरीफ, नुसरत शहबाज शरीफ, इनकी जायदादें हैं 100% नुसरत शहबाज की जो जायदाद है वो टीटी बेस्ड है। हमजा शहबाज की 96% जो जायदाद जो डिक्लेयर है ये मेरे पास है, ये मेरे पास डिक्लेयर है वो, हाँ ये सबूत ही बता रहे हैं। इसीलिए तो ये तो कोर्ट में जाने चाहिए, कोर्ट में साल हो गए, इसीलिए तो दोबारा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये क्या गए नहीं कि हमारे आपकी, अच्छा सुनते जाए, अब हाई कोर्ट नहीं हुई ना उनकी, मुझे पता है इस पे आपने पीएचडी की है, आप 50 प्रोग्राम मैं ये नहीं कह रहा, नहीं रुकेंगे, जब वो कहेंगे जवाब तो देना पड़ेगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बार बार दोहराया जाता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड इसीलिए तो होता है, पारस वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है इसीलिए उसे बार बार याद किया जाए कि आप देखिए। अब उसके बाद सलमान शहबाज शरीफ 92% जायदाद टीटी बेस, और इतनी जबरदस्त वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के कल्चर में ही नहीं है। एक बीवी के अकाउंट में पैसा है और दूसरी बीवी को उसके अकाउंट से जायदाद लेके दी है, माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। अच्छा आगे चले जाते हैं। अब मेरी पीपल्स पार्टी वाले नबील भाई, जब पाकिस्तान ने इनको इज्जत दी है, पाकिस्तान इनको आगे देना चाहिए ना, फिर इनको देखना चाहिए कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब खुदारा ये भुट्टोइज्म से निकले, ये छोड़ दें रोटी कपड़ा मकान। अगर 40 साल में पीपल्स पार्टी नहीं दे सकी सिंध की इमाम को, आगे भी नहीं देगी। अब आखिरी बात जो आपने मुझसे सवाल किया खवातीन का, सर इसको देखें, मैं जिस तरह अता तारण ने ये बात की ना, इल्जाम लगाया, मैं इस पर इल्जाम नहीं लगाता, वरना मैं बहुत शो आगे चला जाएगा। खवातीन का मसला है, मेरी माँ बहन बेटी का मसला है, हमें करना क्या है, इसने एज अ होल काम करना। देखें मैं एक बात ये करता हूं कि मीडिया ने एक इशू उठाया, आपको याद होगा अदलिया के इशू में, अदलिया के इशू में, और फिर जमातों को उसके ऊपर अपने मंशूर का हिस्सा बनाना पड़ा, लोगों को जवाब देना पड़ा। हम ये कहते हैं कि ज़ैनब अलर्ट बिल आ गया ना, मीडिया को सिर्फ वाकया हो तो ना, मैं अपने आप को जब तक सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वाकई की बात नहीं की जाती, आप लोग तो सोते रहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, हमें ये इशू बनाना एज अ होल पारस, मैं किसी पे इल्जाम नहीं डाल रहा। एज एन सोसाइटी हमारा पॉलिटिशियंस का भी रोल है, सिविल सोसाइटी का भी रोल है, मीडिया का भी रोल है, सबने मिलकर इस माशरे को बेहतर करना है। ये माशरे के मसाइल हैं जो हमारे आज के लिए शुरू से चले आ रहे हैं। अभी तक आप ज़ैनब का इशू हुआ, मीडिया ने स्टैंड लिया, सिविल सोसाइटी ने स्टैंड लिया, पॉलिटिशियंस ने स्टैंड लिया, ज़ैनब अलर्ट बिल आया। हाँ, इसी तरह एज अ होल हमने माशरे, इस्लामाबाद जैसा दारुल हुकूमत ये शहर महफूज नहीं है। आप पंजाब में अमन अमान को यकीनी नहीं बना सके। अमेरिका के अंदर हम बहुत डेवलप्ड नेशंस की बात कर रहा हूं, टू रॉन्ग्स नेवर मेक वन राइट, पर मैं इसकी ये नहीं कह रहा कि वहां गलत होता है। यहाँ दिल्ली अगर रेप सिटी कहलाता है तो क्यों कहलाता है? अमेरिका में अगर 100% रेप, 100 औरतों का रेप होता है तो करने की चीजें बढ़ क्यों रही हैं? रिपोर्ट कितनी बड़ी तादाद में हो रही है। हमने एज अ होल क्या बात कर रहे हैं? 100% रेप का होता है, इसमें एनजीओ, इसमें सिविल सोसाइटी, मीडिया, सबने अपना रोल प्ले करना है, हमने सोसाइटी को इवॉल्व करना है। जी, अब गबोल साहब जरा इस इशू के ऊपर आप भी एक कमेंट कर दें। सर ये खवातीन और बच्चों को हिरासत करने के वाकयात क्या सिर्फ पंजाब में हो रहे हैं या पूरे मुल्क में ही हैं, और रिस्पॉन्सिबल क्या सिर्फ हुकूमत ही है, उसी को मरूद इल्जाम ठहराना चाहिए, या कुछ हमारे रवैयों का, कुछ तरबियत का भी मसला है? मैं समझता हूँ कि ये एक माशरे के अंदर इस सोच को तब्दील होना चाहिए। अब ये जो लड़की के साथ हुआ है 14 अगस्त को, इसके ऊपर एक ऐसी इंक्वायरी बिठानी चाहिए जो कि मैं समझता हूँ जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि इस पे उंगलियां उठ रही हैं कि इसके पीछे भी कोई प्लान था और वो हमारे मुल्क को बदनाम करने का प्लान था। हमारा माशरा ख़राब नहीं है, हमारे मर्दों के ऊपर ये का जो मर्द ख़राब है, मर्द ख़राब है, हर चीज़ मर्द के ऊपर डाला जा रहा है। उसके इंक्वायरी करें कि आखिर रीज़न क्या है। और सही कहते हैं
کہ میں سمجھتا ہوں اگر معاشرے کے اندر اس طرح کے حالات ہیں تو پھر لا اینڈ آرڈر کا بھی ذمہ دار وہ حکومت ہوتی ہے. اس حکومت کو بھی اور ذمہ نظام دار کو بہتر کرنے کے لیے ذرا ریفارمز کی ضرورت ہے اگلے 2 سال میں. پچھلے 14 اگست کو پولیس کو نہیں بٹھایا سیاسی گیا. پولیس پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے, صرف ایک شارٹ کامنٹ اس پہ دیکھیں, آپ کے دور میں بھی تو زینب کا واقعہ ہوا, قصور میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوئے, فرق کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نابینا لوگوں کو مارا گیا, میں یہ نہیں کہہ رہا. ان کی تو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوتے تھے. اب میں عابد بادشاہ کا بتاؤں وہ کس طرح اس کا رائج ہوا, اکرم گجر کا کیسے رائج ہوا, ایک ایسے کو جتنے انکاؤنٹر کرے وہ آئی جی لیول آپ نظام کو بہتر کرنے ہیں. بات کرنے پر 6 آئی جی تبدیل نہیں کیے تھے, وہ کیسے 6 آئی جی تبدیل نہیں کیے تھے. میں قصور میں موجود تھا. زینب کا واقعہ جب ہوا فورینسک لیب نے ڈی این اے سیمپلنگ کر کے اس قاتل کو پکڑا, اس ریپسٹ کو پکڑا, رینڈم سیمپلنگ کر کے. ٹھیک سر, اس لیب میں کیپیسٹی تھی کہ ہزاروں لوگوں کی ڈی این اے سیمپلنگ کی جائے, کیونکہ ہم ریفارمز لے کے آئے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں پولیس کا ریفارم بتا دیں, سوائے اس کے یہ آج کل پیسے دے کے تعیناتیاں کرتے ہیں. سمجھا کریں آخری بات, نظام کو بہتر کرنے آئے تھے آپ, نظام کو بہتر کریں. آگے 2 سال میں پولیس ریفارمز ہو جائیں گی. علی نواز خان صاحب ابھی تک تو ہوئی نہیں. ہم نے ہیلتھ کا کہا تھا, ہم ہیلتھ ریفارمز لے کے آئے. آج ہم جا رہے ہیں نیشنل انشورنس پالیسی کے تھرو. آج کے پی کے میں ہو گیا, پنجاب میں لانچ ہو گیا, اسلام آباد میں لانچ ہو گیا. سنگل نیشنل کرو, ہم نے بات کی تھی ایک جیسی تعلیمی نظام سب کا. پولیس اصلاحات بالکل اس پہ سب سے زیادہ کام ہونا چاہیے. آج بھی ہم 1860 پینل کوڈ پہ کام کر رہے ہیں, آج بھی 1862 ہم جیل ریفارمز کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ سب سے پہلے اگر آج کے اس میں ہمارا مسائل ہے, ان کے بغیر نہیں ہو سکے گا. یک طرفہ چیزوں کو نہیں چلا سکتے آپ یک طرفہ چیزوں کو نہیں چلا سکتے. اپوزیشن کو بٹھائیں آپ اس کے اوپر. ڈفرنٹ ٹائم میں ڈفرنٹ چیزیں کوڈ کی کہ کہاں کہاں ان کو لوپ میں لیے گا, کہاں کہاں ان سے بات کی, کہاں کہاں مشن ہے. انیشیٹو آپ نہیں لے رہے, ہم دوبارہ بھی کریں گے. اچھی بات. بالکل کورونا کے اجلاس میں آپ نہیں آئے, کورونا کے اجلاس سے چلے گئے, عطا طارڑ صاحب, نیشنل سیکیورٹی کے اجلاس میں نہیں آئے جس میں پاکستانیوں کی ان کی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن کچھ ذمہ داریاں آپ کی بھی ہیں. آپ لوگ بھی کمیٹیوں کا بائیکاٹ کرتے رہے تو آپ کو اپنے بھی حالات تھوڑے درست کرنے چاہیے نا. علی نواز خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے. کورونا میں لوگوں کی زندگیوں کا دار و مدار تھا. جی, اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. الحمدللہ بہت اچھی طرح ڈیل کیا. جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے